ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال الله تبارك وتعالى وتلم بعد ذلك زنيم. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وأصحابہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء فإن الشمس تطلع بعد الفجر وشمسی طالع بعد العشاء لواح زلیخا لو رأینا جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اے آسمان ایک تیرا بھی سورج ہے اور ایک میرا بھی سورج ہے لیکن میرا سورج آسمان کے سورج سے زیادہ بہتر ہے. اور فرماتے ہیں جو آسمان کا سورج ہے وہ فجر کی روشنی کے بعد طلوع ہوتا ہے لیکن جو میرا سورج ہے وہ عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے. لواحی زلیخا لو رأینا جبینہ لا اثرن بالقطع القلوب علی الایدی. فرماتی ہیں مصر کے اندر حضرت زلیخا کے دوستوں نے یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھا تو ان کو پتہ نہ لگا. انہوں نے سیب کاٹتے ہوئے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں حسن یوسف کو دیکھتے ہوئے کاٹ دی. اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اگر وہ مصر کی عورتیں میرے محبوب کے چہرے کو نہیں حضور کے پاؤں کی تلیوں کو اگر دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کے پاؤں کی تلیوں کو دیکھتی تو اپنے دل کاٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتی. علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت علامہ محمد اقبال فرماتے ہیں جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں کہ مشرقی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. الحذر آئین پیغمبر سے صوبال الحذر حافظ ناموس زن مرد آزما مرد آفری ہے یہی بہتر کہ الہیات میں الجھا رہے مسلمان کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے. مست رکھو ذکر و فکر صبح و گاہی میں اسے پختہ تر کر دو مزاج خانقاہی میں اسے. علامہ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بلایا ابلیس کی مجلس شورا. علامہ اقبال نے اس نظم کا نام لکھا ہے ابلیس کی مجلس شورا. اس نے کہتا ہے اس نے اپنے شورا کو بلایا اور اس نے بلا کر کہا اس نے کہا ہاں حضور کے غلام جو ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اپنے آپ کو غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کے نعرے بھی لگاتے ہیں اور اپنے آپ کو غلام بھی کہتے ہیں حضور کا. لیکن وہ کہتا ہے کہ شیطان نے کہا جانتا ہوں کہ یہ امت حامل قرآن نہیں. اس نے کہا میں یہ جانتا ہوں یہ حضور کے نام پر کھاتے بھی ہیں قرآن کے نام پر بھی کھاتے ہیں قرآن کے نام پہ مدرسے بھی بناتے ہیں قرآن کے نام پہ محفل حسن قرات کر کے پیسہ بھی کماتے ہیں. ہوتی ہے نا باہر سے بڑے قاری آتے ہیں ان کو قرآن کے نام پہ پیسے دیتے ہیں پیسے کماتے بھی ہیں لوگوں کو دکھاتے بھی ہیں جی ہم قرآن والے ہیں. قرآن کے نام پہ کلخانیاں بھی پڑھتے ہیں بریانیاں بھی کھاتے ہیں حلوے بھی کھاتے ہیں بکرے بھی کھاتے ہیں. لیکن اقبال کہتے ہیں شیطان نے کہا جب قرآن کو آگ لگے قرآن کی عزت پر حرف آئے غیرت ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں آتی. اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا جڑا والا واقعہ کا وہاں حضور کی گستاخی بھی ہوئی قرآن بھی جلا وہ اس کا کسی کو درد نہیں ہوا. سرگودا کے اندر دوسرے سپارے کو انہوں نے آگ لگا کر مسجد کے دروازے پہ لٹکا دیا ہوا کسی کو درد. انہوں نے خط بھی لکھا عیسائیوں نے اس نے کہا ہم تمہارے قرآن کو جلا رہے ہیں کیا کر سکو گے کیا کر لو گے. تو کیا کیا کچھ بھی نہیں کر سکے. چیچا وطنی کے اندر گستاخی ہوئی لاہور کے اندر قرآن جلایا گیا ملتان کے اندر جلایا گیا. سریعام باہر انگریزوں کا درونا روئے ہاں ہم اپنے ملک کے اندر قرآن کے جلنے کو نہیں روک سکتے باہر جا کر کیا روکیں گے. یہاں قرآن ہر جگہ جل رہا ہے نا مسلمانوں کے ہوتے ہوئے ان کے خلاف تو کوئی بھی کھڑا نہیں ہوا. اگر ان مجرموں کو پکڑوایا ہے اگر کسی نے جا کر ان کو لگام ڈالی ہے تو وہ صرف تحریک لبیک پاکستان کے نوجوان تھے صرف انہوں نے. اگر یہ حکومت میں ہوتے تو پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا. ابھی تو حکومت میں نہیں ہے تو ان کو لگام ڈالی ہوئی ہے ہماری وجہ سے. یہ بابا جی امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ ہوئی ہے ان کے اخلاص کی برکت ہے کہ انہی کی وجہ سے تحریک لبیک پاکستان دن رات آگے سے آگے جا رہی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ہم جو دعویٰ کرتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے جی ہم قرآن والے ہیں
اگر کسی کی عزت پر حرف آ جائے، کسی کی ذات پر بات آ جائے، کسی کے لیڈر کی بات آ جائے، کسی کے پیر کی بات آ جائے تو اس کو دل میں درد ہوتا ہے۔ قرآن کے جلنے پہ کسی کو درد نہیں ہوتا، مسلمانوں کے جلنے پہ کسی کو درد نہیں ہوتا۔ جڑا والا میں واقعہ ہوا، سیمنٹ جلی، اینٹیں جلی اور دروازے جلے، کچھ گھر جل گئے، جانی نقصان نہیں ہوا، اوپر سے لے کے نیچے تک سب کو درد ہوا۔ وہ دیکھو جی دہشت گردی ہو گئی۔ جسٹس بھی کہنے لگ گیا، اس نے کہا جی مسلمانوں کو کھڑا ہونا چاہیے، اور جڑا والا واقعہ جو ہوا چرچوں کی حفاظت کے لیے مسلمانوں کو جہاد کرنا چاہیے۔ کیا کہتا؟ چرچ کے لیے جہاد کرنا جائز ہے، اور فلسطین کی بیٹیوں کے لیے، قرآن کی عزت کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے، مسجدوں کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے جہاد کرنا دہشت گردی ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، یہی کہتے ہیں نا۔ ہم اگر بات کرتے ہیں حضور کے تلوار کی، حضور کے نظام کی، اسلام کے نظام کی، رسول اللہ کے دیے ہوئے دین کی بات کریں تو لوگ یہی کہتے ہیں یہ ایکسٹریمسٹ ہے، یہ انتہا پسند ہے، شدت پسند ہے، دہشت گرد ہے۔ پوری دنیا میں امریکہ نے مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں لوٹی، عراق، شام، کشمیر، فلسطین، پورا کفر پوری دنیا میں مسلمانوں کو لوٹ رہا ہے۔ کبھی کسی نے نہیں کہا کہ امریکہ دہشت گرد ہے؟ کہا ہے کسی نے؟ امریکی جو ہے وہ جی ایکسٹریمسٹ ہے، انتہا پسند ہے، مودی ایکسٹریمسٹ ہے، وہ دہشت گرد ہے؟ کبھی کسی نے کہا ہے جی عیسائی دہشت گرد ہے، یہودی دہشت گرد ہے جنہوں نے کئی سالوں سے فلسطین پہ قبضہ کیا ہوا، بیت المقدس پہ قبضہ کیا ہوا؟ کبھی اس کو کسی نے کہا کہ فلسطین دہشت گرد ہے؟ ہم صرف بات کریں اپنے مسلمان بھائیوں کی، مسلمان بیٹیوں کی حفاظت کی بات کریں، صرف عراق کو بچانے کی بات کریں، صدام حسین کی صرف بات کریں تو ہم ایکسٹریمسٹ، ہم دہشت گرد، ہم انتہا پسند۔ یہ کون سی تشریح ہے؟ کون سا دین؟ کس قرآن کی آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ رسول اللہ کے نظام کی بات کرنے والا دہشت گرد ہے؟ کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ محمد عربی کی تلوار کی بات کرنے والا اور اٹھانے والا دہشت گرد ہے؟ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کی بیٹیوں کی عزتیں تاتار ہو رہی ہوں اور اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ کس جگہ قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ہمیں کوئی دکھائے تو صحیح۔ کس جگہ لکھا ہوا ہے کہ قرآن کو آگ لگ جائے اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ مسلمانوں کی عزتیں لٹ جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ مسجدوں سے سپیکر اتر جائیں اسلام امن کا درس دیتا ہے؟ بیٹیاں روڈوں پہ آ جائیں، ہمیں تم بتاتے ہو بیٹیوں کے حقوق، بیٹیوں کو روڈوں پہ لبیک والے لے کر آئے ہیں، اشاروں پہ کھڑے ہو کر بیٹیاں شیشے صاف کرتی ہیں گاڑیوں کے، ہم کرواتے ہیں ان کو، یہ تم نے کروایا۔ مسلمانوں کی بیٹیوں کو ٹول پلازوں پہ کھڑے ہو کر مانگنے پہ مجبور تم نے کیا یا ہم نے کیا؟ بیٹیوں کو بیچا تم نے یا ہم نے؟ پھر انتہا پسند جتھا تو تم ہو، ہم تو نہیں ہیں، ہم تو محمد عربی کے غلام ہیں۔ شدت پسند تم ہو جنہوں نے عافیہ صدیقی کو بیچا، انتہا پسند تم ہو جنہوں نے مسجدوں سے سپیکر اتارے، انتہا پسند تم ہو جن کے ہوتے ہوئے بلوچستان میں 74 مسلمان شہید ہو گئے جشن عید میلاد النبی کے جلوس میں۔ اس کا تو کسی کو درد نہیں ہوا، کوئی بھی نہیں بولا۔ نہ وہاں 20 لاکھ دینے کوئی گیا کہ مسلمان شہید ہوئے، یہاں صرف اینٹیں کو آگ لگی، سیمنٹ کو آگ لگی، تھوڑے سے گھر جلے، کسی کا دروازہ جلا، وزیر اعظم پہنچ گیا 20 لاکھ دینے۔ وہاں 74 مسلمان، یہاں جانی نقصان نہیں ہوا، وہاں جانی نقصان ہوا اور مسلمانوں کا ہوا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اللہ زوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم۔ حضور نے فرمایا ایک طرف پوری دنیا تباہ ہو جائے اور دوسری طرف ایک مسلمان شہید ہو جائے، پوری دنیا کی قیمت اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے، مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے زیادہ ہے۔ ایک مسلمان کی قیمت پوری دنیا سے بڑھ کر ہے کہ دنیا میں چرچے نہیں آتی، عیسائی نہیں آتے، یہودی نہیں آتے۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا ایک طرف تباہ ہو جائے، ایک مسلمان کے خون کی قیمت زیادہ ہے۔ جو 74 مسلمان شہید ہو گئے بلوچستان میں، ان کے خون کی قیمت کوئی نہیں۔ جنہوں نے وہ کیا کہ وہ دہشت گرد نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہم پوچھتے ہیں شیخ کلیسا نواز سے، مشرق میں اگر جنگ شر ہے تو مغرب میں بھی ہے شر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہم پوچھتے ہیں درباری ملاؤں سے اور درباری پیروں سے اور درباری اعلیٰ کاروں سے یہود و نصارہ کے، پوچھتے ہیں کہ بتاؤ جناب، اگر ہم یہاں منبر پر بیٹھ کر رسول اللہ کی تلوار کی بات کریں، اگر ہم فلسطینیوں کی بات کریں تو یہ دہشت گردی ہے جو اسرائیل نے فلسطین میں کیا، جو برما میں بیٹیوں کے ساتھ ہوا، جو کشمیر میں بیٹیوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عراق میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو شام میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، کہ ادھر بھی فتوے دو کہ یہ بھی دہشت گردی ہے کہ نہیں ہے، یہ بھی شر پسند ہے کہ یہ نہیں ہے،
کہ شر پسند صرف حضور کی بات کرنے والا شر پسند ہے؟ باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے یورپ زدہ میں ڈوب گیا مسلمان دوشتہ قمر. علامہ اقبال کہتا ہے مسلمان باطل کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا، باطل کے فعل و فر کی حفاظت کے واسطے. کہتا ہے باطل کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہو گئے چرچوں کی حفاظت کے لیے. جسٹس کا بیان نہیں آ گیا جی چرچوں کی حفاظت کرنی چاہیے. مولوی بھی پہنچ گئے ہم مسجدیں کھول دیتے ہیں، عیسائی اور یہودی مسلمانوں کی مسجدوں میں آ جائیں اور عبادت کریں. یہ مسجدیں تو اللہ کی امان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ. اگر یہود و نصارہ نے بھی اس مسجد میں آنا تھا پھر حضور کیوں آئے؟ پھر حضور کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ پھر قرآن کی آمد کا کیا مقصد؟ اللہ نے قرآن میں کہا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. میرے حبیب ہم نے جو دین آپ کو دیا ہے حق والا دین یہی ہے اور پوری دنیا پہ غالب ہونے کے لیے آیا. ہم نے تو مغلوب کیا ہوا ہے، ہم نے مغلوب کیا ہوا ہے. قرآن کی بات ہی کوئی نہیں کرتا. نواز شریف کی بات کرو سارے سننے کے لیے تیار، اس کے خلاف بات کوئی نہیں سنتا. زرداری کے حق میں بات کرو سارے سننے کے لیے تیار، اس کے خلاف کوئی بات نہیں سنتا. بھئی وہ مقدس گائے ہیں، کیا کیا انہوں نے ملک کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، رسول اللہ کی عزت کے لیے؟ پاکستان کے کسی ایک حکمران کا کردار ہمارے سامنے کوئی لائے؟ صرف تقریروں سے. اقوام متحدہ میں تقریر کر دی تو جناب امت مسلمہ کا لیڈر ہے، اودے نالو دے تقریریں ساڑھے بابے تقریریں کیتی ہیں. پھر دسو حاجری میرے بابا جی دی کیا بات، کیا بات، حاجری میرے بابا یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک. اللہ نے قرآن میں کہا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. سورہ مائدہ کی آیت ہے 6 سپارہ. اللہ فرماتا ہے میرے حبیب جو ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا ہے جو مسلمان قرآن کے مطابق حکومت نافذ نہیں کرتا وہ کافر ہے. بتاؤ جو عمران کے لیے محنت کرے اور قرآن کے لیے نہ محنت کرے رب کا فتویٰ آ گیا کافر ہے. وہ تو جو نواز شریف کے نظام کے لیے محنت کرے اللہ کہتا ہے قرآن کے لیے محنت نہ کرے وہ تو کافر ہے. جو زرداری کے نظام کے لیے محنت کرے اور قرآن کے محمد عربی کے نظام کے لیے محنت نہ کرے وہ تو کافر ہے. اللہ کہہ رہا ہے فتویٰ تو رب کا ہے، قرآن کا ہے، اس پر تو کوئی بکواس ہی نہیں کر سکتا. جو کرے گا وہ تو اسلام سے بھی کیا، بات رب کی ہماری ہے ہی نہیں. 6 سپارہ اللہ نے کہا ہے دین میں سیاست رہی، سیاست رہی. تم نے جو ایاک نعبد و ایاک نستعین سنا ہے، تم نے اگر مر کر آگے قرآن نہیں پڑھا قصور ہمارا ہے. تم نے مسٹر چپس پڑھا ہے ہمارا قصور ہے تم نے قرآن نہیں پڑھا. تم نے نیشنل مڈیلا پڑھا ہے، تم نے ایف ایس سی بی ایس سی کیمسٹری بایو پڑھی ہے تو قرآن مفتی تم گوگل پر بیٹھ کر بن جاتے ہو. اگر بغیر استاد کے بایو سمجھ نہیں آتی نا، بغیر استاد کے کیمسٹری سمجھ نہیں آتی، بغیر استاد کے اگر انگلش سمجھ نہیں آتی، بغیر استاد کے اگر میتھمیٹکس نہیں آتی، ماہر معاشیات بندہ نہیں بن سکتا تو یہ بھی یاد رکھنا گوگل پر بیٹھ کر کوئی مفتی بھی نہیں بن سکتا. ہاں میں میری گھر بیٹھ کر ترجمہ پڑھ لیتا ہوں. میں نے کہا تو بایو گھر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتا، کیمسٹری گھر بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتا؟ تو اس کے لیے تو نے کیوں ٹیوشنیں رکھی ہوئی ہیں؟ تو کیوں سکول جاتا ہے؟ آخر کوئی بات ہے نا. تو قرآن بھی تو رسول اللہ کا ہے، حدیث بھی تو رسول اللہ کو، اس کے لیے بھی استادوں کی ضرورت ہے، جا کر پڑھنا پڑے گا. اللہ نے کہا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. میرے حبیب بہت سارے لوگ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائیں گے. کوئی سوچ سکتا ہے بندہ قرآن پڑھ کر گمراہ ہو جائے؟ کوئی بندہ سوچ سکتا ہے بندہ قرآن پڑھتا ہو اور پھر گمراہ ہو جائے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ لیکن اللہ تو کہہ رہا ہے وہ کون ہوں گے؟ وہ ایسے ہوں گے جو جاہل بیٹھے ہیں یوٹیوبروں پہ، وہ بیٹھ کر اپنے من مانی کی ترجمانی کرتے ہیں تو وہ سارے جاہل ہیں، وہ گمراہ ہیں جن کو نہیں پتا کس جگہ کس آیت کا آخر. دیکھیں نا انگلش کا لفظ ہے بیئر. اب بیئر کے بہت سارے مطلب ہے نا، برداشت بھی ہے اور بھی ہے. تو ایسے بھی قرآن کے اندر الفاظ کے ایک معنی اور بھی ہے ایک معنی. اب جو جاہل بیٹھ کر قرآن کے اس لفظ کا معنی ویسے کرے گا جو ہے اور ویسا نہیں کرے گا جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا تو وہ جاہل ہی ہے نا، وہ گمراہ ہی ہوگا. اور اللہ نے فرمایا ویہدی بہ کثیرا، اور بہت سارے قرآن پڑھ کر ہدایت پا جائیں گے. وہ کون ہوں گے جو ہدایت پائیں گے؟ جنہوں نے عبداللہ بن مسعود کا پڑھا ہوگا، جنہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو پڑھا ہوگا، عبداللہ بن عباس کو پڑھا ہوگا، امام اعظم ابو حنیفہ کے ترجمانی کو پڑھا ہوگا، امام شافعی، امام مالک، امام محمد بن حنبل کے دیے ہوئے دین کے مطابق چلا ہوگا. وہی کامیاب ہوگا جو بڑوں کے ساتھ کھڑا ہوگا، جو اپنی نئی نئی دین کی تشریحات تو بدل گیا تو بہتر کے بدل گئی، شریعت کے موافق تدروا نہیں دین شاہ بازی. علامہ اقبال کہتا ہے تو بدل گیا تو دین بھی بدل گیا. تو بدل گیا تو کیا مطلب؟ تیری مرضی کے مطابق دین بھی بدلتا رہے گا. دین تو وہی ہے جو ہمارے آقا و مولا 1400 سال پہلے دے گئے. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. حضور کا کہتے ہیں
جی پاکستانی او جی ہندوستان چاند پہ پہنچ گیا. میں نے کہا علامہ اقبال کہتا ہے سنائے گا کون اقبال کا یہ شعر غریب. وہ جو سمجھ رہے ہیں یورپ کو ہم جوار اپنا، ستارے ہیں ان کے نشیمن سے زیادہ قریب. علامہ اقبال کہتے ہیں وہ جو سمجھ رہے ہیں نا ان کو کہ وہ یورپ اور یورپ کے اعلیٰ کار اور مودی وہ چاند پر پہنچ گئے، ان محمد عربی کے غلاموں کو پتہ ہی نہیں ہے ان کے گھروں کے بھی چاند سورج زیادہ قریب ہے. یہ تو اقبال کہہ گئے، کہتے ہیں ان کے گھروں نشیمن سے زیادہ ہے قریب. کہتے ہیں ان کے نشیمن گھر سے زیادہ قریب ہے چاند سورج. یہ ان کے پیچھے لگ کر کھڑے ہو گئے. فرنگ علامہ اقبال کہتا ہے نا فرنگ سے بہت آگے ہے مقام منزل مومن، قدم اٹھا یہ مقام انتہائی راہ نہیں. کہتا ہے فرنگیوں کی کیا حیثیت ہے، مسلمان کا جو شان ہے، مسلمان کی جو عزت ہے وہ فرنگیوں سے بہت آگے ہے. تو یہیں کھڑا ہو گیا کہ فرنگی آگے نکل گئے. فرنگیوں کی تو وہاں سوچ ہی نہیں جا سکتی جہاں مسلمانوں کی سوچ شروع ہوتی ہے. ہمارے بڑے تھے جنہوں نے پوری دنیا کو لٹایا، ہمارے بڑے تھے جن کی سوچیں بھی بڑی تھی، ہماری تو سوچیں بھی چھوٹی ہیں. ہم وہی انگریزوں کے پیچھے لگ کر کھڑے ہو گئے اس لیے ہماری سوچ چھوٹی ہو گئی. ہمارے بڑے تھے جی آج کیا سوچتے ہیں ہمارے نوجوان؟ یا اللہ میرا امریکہ کا ویزا لگ جائے، یہی سوچ رہ گئی ہے نا. یا اللہ آسٹریلیا کا ویزا لگ جائے. کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ مجھے محمد بن قاسم کا وارث بنا، میں پاکستان کے حالات بدل دوں. کسی نے دعا مانگی ہے یا اللہ طارق بن زیاد کا وارث بنا، میں پاکستان کی تقدیر کو بدل دوں. یا اللہ مجھ سے تو کیا رب نہیں دے گا. حضور نے فرمایا مومن جیسے گمان کرتا ہے اللہ ویسے دے. گمان کرنے پہ اللہ ویسا دیتا ہے، مانگنے پہ نہیں دے گا. جو صرف گمان کرے اللہ حضور فرماتے ہیں اللہ ویسے دیتا ہے، اور جو مانگے گا یا اللہ مجھے خالد بن ولید کا غلام بنا، یا اللہ فاروق اعظم کا غلام بنا، عثمان غنی کا غلام بنا، مولا علی کا غلام بنا، صدیق اکبر کا غلام بنا، ابو عبیدہ بن جراح کا غلام بنا. رب نہیں بنائے گا، بنائے گا، وہ مالک ہے. اسے جتنا بڑا مانگو گے وہ اس سے زیادہ دے گا. سوچ جتنی چھوٹی رکھو گے اتنا کم ہی دے گا. بتاؤ نا پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ اس لیے بنایا تھا نا ہمارا ملک ہوگا، اپنا کھائیں گے، جئیں گے، ملک ترقی کرے گا، اپنے کسی کی ہر پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جئیں گے. جی رہے ہیں. 2022 میں 28 لاکھ نوجوان باہر کمانے گئے ہیں، 28 لاکھ لڑکے گئے. اب 2023 میں 25-26 لاکھ جا چکے ہیں. جو روزانہ پاکستان میں 5,000 پاسپورٹ بنتے تھے اب 35 سے 40,000 بن رہے ہیں. روزانہ ہزاروں کی تعداد میں نوجوان باہر جا رہے ہیں، کوئی ملائیشیا، کوئی آسٹریلیا، کوئی کینیڈا. بتاؤ پاکستان کس لیے بنایا تھا پھر؟ جب ہمارے نوجوانوں نے پھر جا کر انگریزوں کی غلامیاں ہی کرنی تھی، ان کی جا کر صفائیاں ہی کرنی تھی، دبئی میں جا کر شیخوں کے اونٹ ہی نے لانے تھے. جب ہمارے نوجوان پڑھے لکھے PhD MSc BSc نے ادھر ریڑیاں ہی لگانی تھی، برگر ہی بیچنے تھے، اور جاہلوں نے حکمران بننا تھا. انڈر میٹرک بھی نہ ہو اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار 8ویں پاس بھی نہ ہو، 2 سال تو اس کو سپیکر پر بولنا نہ آئے، وہ وزیر اعلیٰ ہو. پھر بتاؤ پاکستان کیوں بنایا؟ بدماشوں کے لیے، عیاشوں کے لیے. ہمارے نوجوان باہر جا کر انگریزوں کے لیٹرین صاف کرے اور شہباز شریف یہاں بدماشیاں کرے. ہمارے نوجوان جا کر وہاں دبئی میں شیخوں کے آرٹ نہ لائیں اور یہاں شہباز شریف اور نواز شریف کے بچے بدماشیاں کریں. عمران خان یہاں بدماشیاں کرے، زرداری کے بچے بلاول بدماشیاں کرے، اور ہمارے نوجوان ریڑیاں لگائیں. ہمارے نوجوان کپڑے کی دکان پہ کام کرے، جنرل اسٹور پہ کام کرے، اور یہ بدماش اوپر بیٹھ کر عیاشیاں کرے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب انشاءاللہ محمد عربی کا دین تخت پر آئے گا، ہم لائیں گے انشاءاللہ. ان ظالموں کا گربان تک ہمارا ہاتھ پہنچ چکا ہے، اور انشاءاللہ ان کو یہاں سے بھگائیں گے، محمد عربی کا دین لائیں گے انشاءاللہ. اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا اور یہاں اسلام آئے گا. ہماری سوچ بڑی ہے. ہم نے دعا نہیں مانگی یا اللہ سانو امریکہ دا ویزا لوا، اسی دعا مانگے یا اللہ سانو طاقت دے، اسی امریکہ نو ٹنگ کے عافیہ صدیقی واپس لے کے آئیے، رب دے گا. ہم نے دعا مانگی یا اللہ ہمیں طاقت دے، ہم بیت المقدس میں اپنے قائد کی قیادت میں جمعہ پڑھے، رب مالک ہے وہ پڑھوائے گا. ہم نے دعا مانگی ہوئی یا اللہ ہمیں مودی کو لٹکا کر اپنی کشمیر کی بچیاں بچانے کی طاقت دے، رب دے گا انشاءاللہ، وہ مالک ہے. مصر کے اندر ایک مستری تھا فرنیچر بنانے والا جسے درخان کہتے ہیں، اور فرنیچر بنانے والا اس نے بہت بڑا ایک ممبر بنایا، مسجد کا ممبر بہت خوبصورت اور بہت بڑا. اب جو گزرے اس کی دکان پر پڑا، اتنا اٹریکٹیو، جو دیکھتا اس کو اس فوراً ہی پوچھتا ہو جناب یہ بیچنا ہے، کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنے کے لیے نہیں رکھا. اس نے کہا پھر یہ ممبر رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا یہ ممبر میں نے بنایا اس لیے، رکھا اس لیے کہ جو بھی بیت المقدس آزاد کروائے گا یہ ممبر اس کو تحفہ دوں گا. سوچ بڑی تھی نا. جب ممبر ہوتا بھئی یا اللہ اس مسجد سے رکھوا دے، یا اللہ میں اس علاقے مصر کی بڑی مسجد میں یہ ممبر رکھوا دے، رب ادھر ہی رکھواتا نا. اس کی سوچ بڑی تھی، یا اللہ وہ مجاہد ایسا ہے جو بیت المقدس آزاد کروائے اور یہ ممبر لے جائے، اس کو تحفہ دوں گا. سوچ بڑی تھی. پھر مجاہد بھی پیدا ہوتے ہیں. جب سوچے ہی نہ ہو، امیر المجاہدین نے دعائیں مانگی نا، یا اللہ کوئی صلاح الدین ایوبی کا وارث پیدا کر، یا اللہ محمود غزنوی. پھر لبیک والے آ نہیں گئے میدان، پوری پاکستان میں پوری دنیا میں لبیک لبیک نہیں ہوئی کہ
الحمدللہ اب سوچ جتنی بڑی ہوگی اللہ اتنا دے گا. اب وہاں ایک بندہ اور گزرا, اس نے پوچھا کتنے کا؟ اس نے کہا بیچنا نہیں. اس نے کیوں رکھا ہے؟ اس نے بیت المقدس کی آزادی کے لیے. ایک بزرگ اور آیا, اس نے پوچھا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا بیچنا نہیں ہے. اس نے کہا بھئی رکھا کیوں ہے؟ اس نے کہا بیت المقدس کی آزادی کے لیے, جو بھی مجاہد بیت المقدس آزاد کرائے گا یہ اس کو تحفہ دوں گا. اس بزرگ کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس نے نا اس مستری کے یہاں سے پکڑ لیا. اس نے کہا چاچا پھر دعا مانگ, اللہ مجھے ہمت دے, یہ ممبر میں لے جاؤں گا. ہم نے جو دعائیں مانگے, اللہ میرا پتر شاہ رخ خان بنے گا, میرا پتر بابر اعظم بنے گا, میرا پتر وراٹ کوہلی دا غلام بنے گا, یا اللہ میرا پتر کرکٹر دا غلام بنے گا, شاہین افریدی دا غلام بنے گا. تے رب وہی بنانا ہے. انہیں کہتے محمد بن قاسم جمانے جو تو دعا مانگو گے تو رب بنائے گا نا. صلاح الطارق بن زیاد کا وارث رب پھر بنائے گا. ہم نے جو دعائیں مانگے, یا اللہ سلمان خان دا غلام بن جائے, رب نے کنجر دا ہی غلام بنانا ہے. تسی جو دعا مانگنی ہے, یا اللہ فلانا کنجر دا غلام بنا, انہیں پھر عمران خان دے جاتے جلسے ہیں جا کے عطا اللہ اس دا خلوی نہیں سننا ہے, انہیں عمران الحق نہیں سننا ہے, اور کی نہیں آنا ہے. جنہیں دعائیں مانگے یا اللہ صلاح الدین ایوبی کا وارث بنا, وہی لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگائے گا, وہی تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگائے گا, وہی الجہاد الجہاد کے نعرے لگائے گا, وہی لگائے گا. اب وہ اس نے یہاں سے پکڑا, اس نے کہا دعا مانگ چاچا اللہ مجھے ہمت دے, یہ ممبر میں لے جاؤں گا. وہ جوان ہوا, پھر صلاح الدین ایوبی بنا. پھر دنیا نے دیکھا وہ صلاح الدین ایوبی بیت المقدس آزاد کروایا اس نے. سوچ بڑی ہو اللہ اتنا دیتا ہے. ہماری سوچ بڑی ہے کہ یا اللہ لبیک والوں کو طاقت دے, رب طاقت دے گا انشاءاللہ. ہم فلسطین جائیں گے انشاءاللہ, فلسطین کے مسلمان انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ. دیکھا نہیں آپ نے حماس کے اندر, حماس کے مجاہدین, ہم نے سنا تھا حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ کے اندر جب منکرین ختم نبوت نے قلعے کے اندر اپنے آپ کو بند کر لیا نا, 40,000 منکرین ختم نبوت نے, اور صحابہ قلعے کی دروازے پر دیوار پر چڑھنے لگتے تو وہ سیسا گرم کر کے پھینکتے, آگ پھینکتے, صحابہ کو اوپر چڑھنے نہیں دیتے تھے. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا وزن بہت ہلکا تھا, انہوں نے صحابہ کو کہا کہ جناب مجھے ڈھالوں پہ رکھو, ڈھالوں پہ, اور ڈھالوں پہ رکھ کے نیچے سے نا زور سے ایسے پھینکو, میں اندر قلعے کی دیوار سے اوپر گزر کے جاؤں گا, 40,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے جا کر قلعے کا دروازہ کھولوں گا. بندہ سوچ سکتا ہے 40,000 کے لشکر میں اگلا بندہ کہے میں نے سٹو میں جانا ہے. یہ جبر و قہر نہیں, یہ عشق و مستی ہے کہ جبر و قہر سے ممکن نہیں جہاں بانی, مومن از عشق است و عشق است مومن است, عشق را ناممکن ما ممکن است. علامہ اقبال کہتا ہے جہاں مومن وہاں عشق, جہاں عشق وہاں مومن. دنیا جسے ناممکن سمجھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا, کوئی کر ہی نہیں سکتا, علامہ اقبال کہتا ہے محمد عربی کا غلام کر کے دکھاتا ہے, یہ ہو گیا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. دنیا نے سوچا تھا کہ گورنر کو بھی کوئی گولی مارے گا, ممتاز قادری نے 27 گولیاں اتار کر بتایا ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا. کسی نے سوچا تھا کہ ہندوؤں کا ملک ہوگا, راجپال کو کوئی ہاتھ بھی ڈالے گا, علم الدین نے چھرا گھسا کر بتایا کہ ڈال سکتا ہے کیوں نہیں ڈال سکتا. بات اتنی ہے. بے شمار. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, صحابہ نے حضرت برا بن مالک کو ڈھالوں پہ رکھ کے نا زور سے ایسے زور سے اوپر پھینکا. حضرت برا بن مالک, ہمارے بڑوں نے لکھا, برا بن مالک قلعے کی دیوار سے ایسے جب اندر گئے نا, 500 بندہ بھی ایسے تلواریں کرتا تو بوٹی بوٹی ہو جانی تھی. 500 بندہ بھی صرف تلواریں یوں سیدھی کر کے کھڑے ہو جاتے. لیکن ہمارے بڑوں نے کہا محمد عربی کے شعر کی ہیبت اتنی تھی کہ 40,000 کا لشکر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی کہ یار یہ کون محمد عربی کا غلام آ رہا. 40,000 کے لشکر کو چیرتے ہوئے حضرت برا بن مالک نے جا کر قلعے کا دروازہ کھولا. یہ پاور کون سی تھی؟ قوت سلطان و امیر از لا الہ, ہیبت مرد فقیر از لا الہ, یہ لا الہ الا اللہ کی پاور تھی. ہم نے تو نہیں دیکھا نا حضرت برا بن مالک کو اڑتے ہوئے دیکھا کسی نے, لیکن ہمیں صدیوں بعد دیکھنا نصیب ضرور ہوا کہ برا بن مالک کے غلام حماس کے مجاہدین پیراشوٹ پہنتے ہوئے 5-6 مجاہد فلسطین کی پوری چھاونی کے اوپر, اسرائیل کی چھاونی کے اندر گئے اور پوری چھاونی تباہ کر کے رکھتے. رب نے دکھایا. صدیوں بعد ہم نے نہیں دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 صحابہ لے کر 40,000 کے لشکر میں کیسے گھسے, لیکن رب نے ہمیں دکھایا. فیض آباد میں بیٹھے ہوئے امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی, ایجنسیاں کہتی تھی 300 بندہ ہے اور 32,000 کے FC کو آگے لگایا. یہ اسلام کی پاور ہے, یہ دین کی طاقت ہے, دین کے علاوہ کہیں بھی نہیں. جتنا مرضی کوئی چلا جائے, یہ رسول اللہ کے دین کی پاور ہے. ہم بھی اسی پاور سے بات کرتے ہیں.
ہاں وہ کتے کی رسی مالک کے ہاتھ میں ہو نا، آگے شیر بھی آ رہا ہو، کتا شیر کو بھی پڑ جاتا ہے، زور کتے کا نہیں ہوتا، اس کو یہ ہوتا ہے بھی مالک نے رسی پکڑی ہوئی ہے، زور کتے کا نہیں ہوتا، پتا ہے بھی مالک پیچھے کھڑا ہے اور مالک کے زور میں وہ زور لگاتا ہے۔ ہم پاکستان کے ہر بیوروکریٹ، ہر ایم این اے، ہر ایم پی اے، ہر ڈی پی او ٹی سی او کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس لیے کھڑے ہیں ہماری رسی حضور کے ہاتھ میں ہے، ہمارے مالک وہ ہے۔ حضور نے خود فرمایا مومن کی مثال ایسے ہے جیسے اونٹ کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، مطلب حضور نے فرمایا ہر مومن کی نکیل میرے ہاتھ میں، جس کی نکیل عمران کے ہاتھ میں اس نے اسی کی باتیں کرنی ہے، جس کی نواز کے ہاتھ میں اس نے، جس کی زرداری کے ہاتھ میں اس نے وہی زور لگانا ہے، اور جس کی نکیل رسول اللہ کے ہاتھ میں اس نے پوری دنیا سے بھی ٹکر لے لینی ہے انشاءاللہ۔ ہم لے گئے انشاءاللہ، ہمارے بڑے کھڑے ہیں، مرتے دم تک، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حضور کے دین کی تو بات ایسے ہوگی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ ہم نہیں دیکھتے کہ جناب چاچا کیا کہتا ہے، ماما کیا کہتا ہے، ابا کیا کہتا ہے، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، بھائی کیا کہتا ہے، جی ابا جی کیا کہتے ہیں نون لیگ کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، چاچا جی کیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، اماں جی کیا کہتی ہے کہ بلاول کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، فلاں کیا کہتا ہے جی زرداری کے ساتھ۔ ہم یہ نہیں دیکھتے، صحابہ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے، صحابہ یہ دیکھتے تھے حضور کیا کہتے ہیں، ہم بھی یہی دیکھتے ہیں ہمارے آقا و مولا کا دین کیا کہتا ہے، حضور کیا کہتے ہیں۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور ان کے گھر تشریف لے گئے، حضور ان کے گھر میں کمرے میں تشریف لے گئے، حضور نے کنڈی لگوا دی، حضور نے فرمایا سعد آج میں نے آپ سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ راز و نیاز کی میں نے تم سے باتیں کرنی ہے۔ حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ان کے ساتھ باتیں کرتے رہے، میرے آقا و مولا واپس تشریف لے گئے۔ حضور جب واپس تشریف لے گئے، حضرت سعد بن ربیع کی گھر والی آ گئی، اے رنہ دے پیچھے لگ کے دین نو کانڈ کرنا لے، سن لین، بیویوں کے پیچھے لگ کر حضور کے دین کو چھوڑ دیا نا، روٹی کے پیچھے لگ کر اسلام کو کمر کر دی، ہاں دین کے پیچھے، روٹی کے بھی رزق تو اس دہر میں کتوں کو بھی مل جاتا ہے، رزق تو رب کتوں کو بھی دیتا ہے، کتے روٹی نہیں کھاتے، نہیں ملتی ان کو۔ اب روٹی کے پیچھے قرآن کو تو بندہ کمر کرنا کرے نا، روٹی کے پیچھے نبی کو تو کمر نہ کرے نا، امریکہ کے ویزے کی خاطر کم از کم قادیانیوں کا فارم تو پر کر کے نہ جائے نا، اتنا تو نہیں، رب ہے یار، وہ روٹی دیتا ہے، روٹی کے پیچھے ہم اپنا دین ایمان بدل دیں، ہم نہیں کھا رہے الحمدللہ۔ ایک امام مسجد 10-15 ہزار لے کر بھی خوشحال ہے، اور لاکھوں روپے قوم کے کھا کر بھی خوشحال نہیں ہے، یہ رب کا فضل ہے نا، برکتیں ہے نا۔ ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ رب سے رزق زیادہ نہیں مانگنا، برکت مانگنی ہے، رزق ختم ہو جائے گا، برکت ختم نہیں ہوگی، یہ ختم ہو جاتا ہے ہر چیز، رزق ختم ہو جائے گا، برکت کبھی بھی گئی، ہماری برکت ہی ہے لبیک والوں کی کہ ہمارا ان کو نظر آتا ہے اوہ مولویوں کو بڑا پیسہ ہے، اوہ مولویوں کو انڈیا سے آ رہا ہے، اوہ مولویوں کو فلاں سے آ رہا ہے، حالانکہ اتنا ہے نہیں، لیکن رب نے بھرم ایسا بنایا ہوا ہے، برکت اتنی ہے کہ ختم ہی نہیں ہوتا، ان کو پریشانی ہے، ایجنسیاں ان کو پیسے دیتی ہے، اور بھئی جو ہوٹلوں سے جا کے مفت چائے پیتے ہیں وہ ہمیں پیسے دیں گے، ایجنسی والے جڑے بہتیاں روٹیاں کھانے نے سانو پیسے دیں گے، یار گل ویکھ لو قوم دی، منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی، اس کی دینا دان محمد جڑا آپ سوالی، جڑے جو امریکہ سے مانگ رہے ہیں وہ ہمیں دیں گے، جو آئی ایم ایف کے سامنے ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں وہ ہمیں دیں گے، جو رشیا کے سامنے، دبئی کے سامنے، سعودیہ کے سامنے، چائنا کے سامنے پوری دنیا سے منگتے بنے ہوئے ہیں، ہاتھ پھیلا کر کھڑے ہیں، وہ ان کو دیں گے جو گنبد خضرا والے سے مانگ رہے ہیں۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، اللہ رے کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگی، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ ہم تو ان سے مانگتے ہیں، اور ہم ان جن سے مانگتے ہیں وہ تو اعلیٰ حضرت نے بتا دیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے۔ تائیں تو پریشانی ہے، مولویوں کے پاس پیسے کہاں سے آتے ہیں، گاڑیاں کہاں سے آتے ہیں، کپڑے کہاں سے آتے ہیں، موبائل کہاں سے لیتے ہیں، یہ کہاں سے لیتے ہیں۔ میں نے کہا گنبد خضرا والے سے لیتے ہیں، تمہارے باپ کے اندر بھی جرأت ہے تو بند کروا کے دکھاؤ۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، شاہد خاقان عباسی نگران وزیر اعظم رہا ہے 2017 میں جب فیض آباد دھرنا ہوا، تو وہ اگلے دن انٹرویو میں بیٹھ کر کہہ رہا، انہوں نے اس ویلے تے دم ایسی نہیں، ماں دے سیدھے اس ویلے بول دینا تسی ایڈے تسی جوان، بعد بہ کے تسی ہن گلاں کر دے ہو۔ کہتا ہے جی ہم نے فیض آباد میں CCTV کیمرے لگائے ہوئے تھے کہ علامہ خادم حسین رضوی اور لبیک والوں کو فیض آباد میں روٹی کہاں سے آتی ہے، بریانی کہاں سے آتا ہے، حلوہ کہاں سے آتا ہے، پیسے جہاں سے، ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے۔ میں کہ ابا دے سیدھے اس ویلے بند کروانا، جناب آپ ایک ہی ابا جی کے تھے تو بند کرواتے، ہون بہ کے تسی گلاں کر دے ہو تے سانو بابا دس گیا ہے کہ پیڑاں ہور تے پھکیاں ہور، او پھکی ملدی ہے فیت جامع مسجد رحمت اللہ العالمین دو بھرا بیٹھن، او تانو جدے کچھ اہو جے درد ہے او درد کٹن واسطے